جی ماجد، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ماجد صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیں، ہم میں اور بطول آج بات کر رہے تھے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اب جو ان کا ایک آج اگریمنٹ بھی ہوا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ مل کر اور وہ ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اب یہ کیا لیگلی بالکل کلیئر ہو گیا ہے یہ سارا معاملہ، اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی سرپرائز نہیں آ سکتی، یا ابھی بھی بیچ میں کچھ ایسے مراحل ہیں جس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ یہ اقدام اٹھانے کے باوجود پی ٹی آئی کو کہ جو یعنی جو پی ٹی آئی حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کو وہ سیٹیں ریزروڈ سیٹیں نہ ملیں جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور میری رائے میں یہ معاملہ خاصا مختلف بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ اتنے سادہ نہیں ہوتے. ابھی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے ایک طویل عدالتی جنگ چلی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب انہیں پلیٹ میں رکھ کے یہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں گی. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل والا معاملہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن کے اندر یہ پٹیشن کر سکتا ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی اپنی جماعت کے سنگل پہ الیکشن نہیں لڑا. تو کیا ایسا کیوں ہوا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کے اوپر ایک آئینی اور قانونی پابندی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں عدالتی معاملات اور قانونی معاملات خاصے پیچیدہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس پہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ تمام لوگ اس جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کو کیسے ظاہر کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 سال میں تحریک انصاف کو طرح طرح کی قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اس میں دوسرا جو نقطہ ہے جو میرا خیال ہے اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس طرح کی بھی صورتحال بن سکتی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، اور اس قانونی جنگ کے بعد پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، آئی پی پی کو ہی اور دیگر جماعتوں کو وہ مخصوص نشستیں دی جائیں. اس میں پھر یہ ہوگا کہ ان کا جو کوٹا اس ٹائم 4.5 کا ہے وہ کم ہو کر تقریباً 2.5 یا 3 پہ آ جائے گا. یہ دونوں طرح کے امکانات لیکن ماجد، یہ آپ کو ممکنات میں سے لگ رہے ہیں، اور کیا پہلے اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ای سی پی کا استحقاق ہے کہ اگر کسی پارٹی نے پہلے لسٹ فراہم نہیں کی ہوئی اور وہ ایگزاسٹڈ لسٹ کو کسی بھی لحاظ سے دوبارہ اپلائی کرنا چاہے تو ای سی پی اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے یا نہیں، یہ بتائیے گا. جی اس میں ہمارے پاس حالیہ ماضی میں 2 ایسی مثالیں موجود ہیں. 2018 میں ملی مسلم لیگ چونکہ رجسٹر نہیں ہو پا رہی تھی الیکشن کمیشن میں، تو انہوں نے اللہ اکبر تحریک سے اتحاد کر لیا اور ان کے ساتھ مل کر وہ الیکشن میں اترے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور مثال یہ ہے کہ جنگ سے مسرور نواز جھنگوی نے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا، اور وہ پنجاب اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پارلیمانی لیڈر بن گئے، حالانکہ جے یو آئی فے کی پنجاب اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں تھی. تو اس طرح کی مثالیں تو موجود ہیں، لیکن ان بیسس کے اوپر مخصوص نشستیں کلیم کرنا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے اس کے اندر کافی اگر مگر موجود ہے. بہت شکریہ ماجد نظامی جوائن کر رہے تھے. اور فہد، آرٹیکل 62-63 بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے نامزد کیے جائیں گے، تو یہ لمبی قانونی جنگ ہوگی جیسے ماجد. اور دوسرا اس میں دیکھیے یہ بھی نوٹ کریں نا کہ اگر ان کیس اگر ہو بھی جاتا ہے، لیٹس اسیوم ایک سینیریو کہ کسی طریقے سے کوئی معجزہ ہوتا ہے اور ان کو یہ سب سیٹیں مل بھی جاتی ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں، پھر بھی نمبرز گیم تو چینج نہیں ہوتی. وہ پھر بھی اس کے باوجود وہ کہیں بھی اس نمبر کے قریب نہیں آتے جس کی بنیاد پہ وہ یا اسلام آباد میں یا لاہور میں گورنمنٹ بنا سکے. صرف ان کی جو اپوزیشن کے نمبرز ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یس ان کو فائدہ تو ہوگا، لیکن جو بیسک ریالٹی ہمارے سامنے ہے کہ کون گورنمنٹ بنا رہا ہے اور کون اپوزیشن میں جا رہا ہے وہ چینج ہونے نہیں جا رہا. یہ تو بالکل کلیئر ہے. اور جن لائنز پہ پی ٹی آئی پالیٹکس کر رہی ہے، عمران خان جیل میں بیٹھ کے جن لائن سے پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید آسان ہونے جا رہا ہے یا مزید مشکل؟ کیونکہ اس میں ایتھنیسٹی انوالو ہو رہی ہے، اس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ انوالو ہو رہا ہے، جو کہ انہوں نے واضح بھی کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں یونٹی چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہوگا؟ دیکھیے آسانی سے کرنا کمپلیکیٹڈ تو بالکل اس لیے ہو رہی ہے نا بطول، کیونکہ اس ٹائم آپ دیکھیں کہ جو ایک کمبینیشن ہمارے سامنے کیا ہے کہ ایک طرف ایک کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جس کے ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں جب بھی ہم سارے ڈسکس کرتے رہے.
कोलिशन गवर्नमेंट जिन मामलात से निमटने के लिए बन रही है, जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, वो पाकिस्तान की मुश्किल तरीन है। दूसरी तरफ उस कोलिशन गवर्नमेंट के सामने एक नहायत ही मजबूत अपोजिशन आ रही है। वो अपोजिशन जो कहती है कि जी एक्चुअली हमने मेजॉरिटी जीती है, और वो अपोजिशन जिसके एक्चुअली एक तरीके से सबसे ज़्यादा नंबर से एज एन इंडिविजुअल पार्टी, और वो अपोजिशन जो कि जिसका वोट बैंक इस टाइम न सिर्फ ये कि आपको नजर आ रहा है, बल्कि वो बड़ा बाआवाज भी है, ऊंचा भी है। और साथ साथ उसके आप ये भी साथ देखें कि जो डायनेमिक्स होंगी उस गवर्नमेंट के और उस अपोजिशन के, उसकी बुनियाद होगी वो बयानियां जो वो अपोजिशन यानी कि पीटीआई बना रही है, और उसके साथ मौलाना फजल रहमान जैसे लोग भी अब हिस्सा डाल चुके हैं, और छोटी जमातें, बलूचिस्तान की बीएनपी, दीगर जमातें, सो एक पूरा एक गुलदस्ता बना हुआ है जमातों का जो वो बयानियां बना रहे हैं। लेकिन इस गुलदस्ते में एक इशू है, गुलदस्ते में इशू है कि मैं यही चाहती थी आप शॉर्टली इस पे कमेंट करें कि मौलाना साहब ने कहा है हमारे और पीटीआई के दरमियान पहाड़ है, तो वो पहाड़ अब कैसे हटेगा? वो पहाड़ बिल्कुल है, लेकिन उस पहाड़ का जो है वो फायदा गवर्नमेंट को इसी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रिगिंग का या धांधली का बयानियां लेकर और पीटीआई जो है वो शोर शराबा करती है, सड़कों पे आती है, जो भी करती है, और मौलाना उनके साथ आवाज से आवाज मिलाते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए मौलाना को टैकल करना वो एक अलग कहानी है, वो शायद हो भी जाए, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आप बात करी थी खान साहब की पॉलिटिक्स का, मेरे ख्याल में इस वक्त उनको ये सूट कर रहा है उनको कि ये लोग गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी उसके बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, और अपोजिशन क्योंकि इतनी स्ट्रांग है तो उसको अपनी आवाज को और ज्यादा स्ट्रांग करना और गवर्नमेंट को इतनी अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने आप को मुश्किल फैसलों से और ज्यादा अनपॉपुलर। लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसी अपोजिशन हम देख रहे हैं जो कि अपने वोट बैंक पे ही प्ले करेगी, वो सुन्नी इत्तेहाद या एमडब्ल्यूएम या मौलाना फजल रहमान के वोट बैंक पे प्ले नहीं करेगी। देखिए उनका तो वोट बैंक इतना है भी नहीं ना, अब उनका तो आप देख लें कि इन सारी जमातों ने कितनी सीटें ली हैं, तो 2, 3, 4 ही हैं। वोट बैंक तो असल में इस टाइम पीटीआई का है। ये जमातें जो हैं इनकी इस टाइम मौलाना की अपनी जो भी उनकी रंजिशें हैं, इसलिए वो उनके साथ आवाज़ में ला रहे हैं। दूसरी जमातें वैसी पीटीआई, वो तो वन सीट पार्टीज हैं, वो पीटीआई के साथ उनका वो एक इंटरेस्ट मिल रहे हैं, उनकी उस तरीके से वैल्यू नहीं है। विच इज़ वाई जो मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूँ कि इस टाइम ये जो सूरत हाल हमारे सामने नज़र आ रही है ना, वो एक्चुअली अब बनने जा रही है। ये गवर्नमेंट होगी, ये उसकी कोलिशन होगी, कोलिशन वाले होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी होगी, PMLN होगी, MQM होगी, PMLQ होगी, बाप पार्टी होगी, अपोजिशन होगी, PTI होगी, साथ छोटी और जमातें होंगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब सिर्फ ये कार्रवाई चल रही है, एक दूसरे की कीमत लगाई जा रही है, उसके बाद मामला जो है वो सेटल होने जा रहे हैं।